السلام علیکم۔ یہ انسانیوں کی اور خاص کر ان مسلمانوں کی بڑی بدبختی رہی ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت کے طور پر اس کے لیے رکھی تھی، اس نے اسی کے اندر سے شیطان کے وار کی وجہ سے اپنے لیے زحمت نکالی ہے اور اس کو شرک و کفر کا ایک بہانہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کا ایک ذریعہ رکھا تھا۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو درود کا معاملہ ہے، یہ جو شب جمعہ کو پیش کر رہا ہے اور ایک روایت کو پیش کر رہا ہے، جھوٹی روایت کو، اور اس کے بعد کہ یہ اس سے جناب قبر میں یہ ہو جاتا ہے اور قبر میں نبی علیہ السلام آ جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے اور پھر نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہوتا ہے، اس طرح کا بھی ایک عقیدہ ہے ان کا۔ مختلف روایتیں ہیں، ظاہری بات ہے مختلف جھوٹے لوگوں نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کو انہوں نے لے لیا ہے، اور جو صحیح روایت ہے اس کو انہوں نے نہیں لیا ہے۔ یعنی جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے وہ ان کو پسند ہی نہیں ہے، اور جو طریقہ ان کے مولوی صاحب نے ان کو بتایا وہ ان کو زیادہ پسند ہے۔ تو آپ دیکھ لو یہ کس کو مانتے ہیں۔ پھر اوپر ایک اور واقعہ، وہ ایک حاجی صاحب تھے، جس طرح تبلیغی نصاب کے اندر بھی لکھا ہوا کہ ایک بندہ نوجوان تھا، درود بہت پڑھتا تھا، اس کی ماں ایک مرتبہ حج پر جا رہے تھے تو فوت ہو گئی، تو منہ کالا ہو گیا، پیٹ پھول گیا، مصیبت میں پڑ گیا، اور اتنے میں ایک بادل سا آیا تاماں کی طرف سے، اور اس میں سے ایک نورانی چہرہ نکلا اور کہتا ہے میری ماں کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اندازہ لگائیے، اور پھر پیٹ کی سوجن ختم ہو گئی اور منہ کی کالک بھی ختم ہو گئی، منہ پر ہاتھ پھیرا تو جانے لگے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے میرے اوپر اتنا احسان کیا، میری مشکل کشائی کی آپ نے، آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے، ایک بزرگ نے کہا کہ آپ نے اصل میں پہچانا نہیں، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں اس لیے تمہاری مشکل کشائی کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تم درود بہت پڑھتے ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیے کس طرح انہوں نے اس درود کی آڑ کے اندر نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کیا، پھر تصرف والا، پھر مشکل کشائی والا۔ بتاؤ نمک حرام غدارو، کہاں گئی آپ کی وہ بات کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین؟ تو بتاؤ کیا نبی علیہ السلام مخلوق نہیں ہے؟ تو دایتائی بھی کرتے ہیں، مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں، تو بتاؤ کہاں گئی تمہاری تبلیغ اور کہاں گئی تمہاری وہ ساری محنتیں اور آخرت اور جنت کی وہ باتیں کہاں گئیں؟ یہی معاملہ خادم حسین رضوی کا ہے کہ وہ حالانکہ اتنا جوش دلایا انہوں نے اس نوجوان نسل کے اندر، بالکل مرنے مارنے پر تیار ہو گئے ہیں، لیکن ایمان کے اندر شرک کے وہ انجیکشن دیے، اور ان کو پہلے یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ خوش ہو رہے ہیں، اور اولیاء اللہ کا ہے فیضان کے پاکستان یہ بنا ہے، اولیاء اللہ کا فیض ہوا ہے۔ اور ظالموں، اللہ نے کیا کیا ہے بتاؤ؟ اللہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں پھر اس کے اندر۔ اور پھر بے ایمان ساتھ کہ یہ بھی کئی دفعہ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، عالم الغیب نہیں، سجدے اور رکوع کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کا مطلب۔ انشاءاللہ پاکستان کے اندر سے سارے شرک اور کفر کو جڑوں سے اکھیڑا جائے گا انشاءاللہ۔ اس پاکستان کو اصلی پاکستان بنایا جائے گا، پاک سرزمین شاد باد، وہ جو کہ پاک اس وقت ہوگی جس دن آخری بت، آخری درگاہ، آخری مندر اور آخری مقبرہ اور آخری قبہ اور گنبد اس پاکستان سے ہٹے گا اور شرک اور کفر کا کہیں نام نہیں ہوگا، تو اس دن یہ پاکستان بنے گا، وہ پہلا دن ہوگا اس پاکستان بننے کا۔ پھر انشاءاللہ انڈیا کو بھی پاکستان بنایا جائے گا، پھر بنگلہ دیش کو پاکستان بنایا جائے گا، پھر چائنا کو، افغانستان کو، بات بڑھتی جائے گی، اور پوری دنیا کو انشاءاللہ پاکستان بنایا جائے گا۔ پوری دنیا کے اوپر دین اسلام کی حکمرانی ہوگی، اور یہ اللہ کے بندوں اور جوان مردوں کے ذریعے آئے گی۔ بزدلوں کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، مشرکوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوگا، بلکہ مشرکوں کو یا تو اسلام قبول کرنا پڑے گا، یا یہ دریاؤں میں اور سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، خودکشی کر لیں گے، ان کو پتہ ہے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ مختصر سی بات ہے۔ اللہ کے بندوں، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو، اور کیوں انسانوں کے دشمن بن گئے؟ اپنے بھی دشمن ہو اور انسانوں کے دشمن کو جہنم کی آگ کے اندر پہنچا کے رہو گے۔ تو یہ جو درود ہے یہ توحید کی دعا ہے، سب سے بڑی توحید کی دعا ہے، اور رد شرک ہے
کہ جب دعا آپ مانگیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ کہ اے اللہ نبی علیہ السلام کے اوپر، ان کی آل کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی. یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم، جس کا آغاز اللہ سے ہوتا ہے اس دعا کا. تو بتاؤ ذرا سا بھی شعور اور عقل ہے آپ کے اندر تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم اپنے نبی کو پوجنے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنے نبی کے لیے اللہ سے دعائیں کرنے والے ہیں. اور ہمارے نبی بھی یہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں. تو اس طرح شرک کا رد ہوگا یہ، لیکن انہوں نے اسی کو شرک کے حمایت میں پیش کر دیا کہ ہم یہ درود جب پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، آتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. کہتا سب کچھ دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرح. بتائیے جب اللہ جس طرح دیکھ رہا ہے اس طرح اگر تمہیں رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس طرح عبد القادر جیلانی بھی دیکھ رہے ہیں، محی الدین چشتی بھی دیکھ رہے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو بتاؤ پھر اللہ کیا ہوا؟ حالانکہ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ معجزانہ طور پر کوئی معاملہ کرتے تو وہ تو اللہ کی طاقت ہے. باقی پھر دیکھیے جنگوں میں جاسوس کیوں بھیجتے تھے کہ خبر لے کے آؤ؟ کیا یہ خالی دکھاوا تھا یا حقیقی بات تھی؟ کتنی مشکلات اٹھائیں صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے. اور پھر انہوں نے ایک جھوٹی روایت کے ذریعے کہ دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی کے اندر کہہ رہے ہیں یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل. یہ جھوٹی اور بے ایمان روایت 600 سال تک اس کا وجود بھی نہیں تھا. 400-500 سال تک جو اس سے پہلے مسلمان تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے اس بیکے ہوئے نے دلائل نبوت کے اندر یہ روایت پیش کی ہے اپنی طرف سے گڑھ کے. تو اللہ کے بندوں پہچانو ان کو. شرک اور کفر پہلے تمہیں مشرک بناتے ہیں، پھر تہجد گزار بناتے ہیں، پھر عاشق رسول بناتے ہیں، پھر جناب تمہاری جانیں بھی جائیں گی، چاہے پولیس کے ساتھ لڑتے ہوئے، چاہے فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے، چاہے آپس میں لڑتے ہوئے. اگر اس شرک کے ساتھ تمہاری موت آ گئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر تو پھر رہنا پڑے گا. خادم رضوی کے ساتھ، ممتاز قادری کے ساتھ، عبد القادر جیلانی کے ساتھ، محی الدین چشتی کے ساتھ، علی حجویری کے ساتھ، احمد سرندی کے ساتھ، شاہ ولی اللہ کے ساتھ، اور تقی عثمانی کے ساتھ، اور دوسرے جو رفیع عثمانی یا دوسرے ہیں. ان سب نے اسی شرک کو پھیلایا ہے. ڈاکٹر اسرار ہوں یا ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں یا اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ، سب اسی شرک کے اندر مرے ہیں. اور جو باقی ہیں وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی لائن پر محمد حنیف چل پڑے ہیں، سعید احمد چل پڑے ہیں، اور یہ دوسرے جو سجدہ تعظیمی کے شرک میں مبتلا ہوئے، سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. لہٰذا ان سب کو اب کلمے کی دعوت دیں، یہ ہے اصل دین. ان کو توحید کی دعوت دیں، رد شرک کریں، طاغوت کی نشاندہی کریں، انگلی رکھ کے نام لے کے، باپ کا نام لے کر، جس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد ابن حنبل کا نام لیا ہے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے امت مسلمہ کے اندر یہ قبر پرستی کا شرک، اور کہ روح واپس آ جاتی ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے. پھر اسی راستے پر ابن تیمیہ صاحب چلے، حالانکہ بڑے یہ شرک کے خلاف تھے اور یہ تصوف کے بھی خلاف تھے، لیکن یہاں کہ ایسی مار پڑی ہے کہ اس شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. ابن قیم، ابن حجر اسقلانی، پھر یہ سارے جتنے فرقے ہوں ان کے بانی، ان کے مشاہیر، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سارے کے سارے اس شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. تنظیمیں اسلامی ہوں، جماعتیں اسلامی ہوں، سارے کے سارے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شرک سے ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ بچائے، ایمان خالص کو سمجھیں تاکہ ان کے عمل برباد ہونے سے بچیں. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نام لے کے سورہ الانعام کے اندر، سورہ زمر کے اندر انبیاء کا ذکر کیا اور کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے ان کا کیا کرایا برباد کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ اس بربادی سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچائے.